بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، وہ اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، توجہ رکھیں، اور اپنی مبارک قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ الجھنیں باقی نہ ہوں۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اپنی قبر میں صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں، جب ہم نے حدیث پیش کی من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، ایک اس پر اسنادی اشکال اور اس کے جواب ہیں، وہ فائلوں میں، تحریروں میں اور کتب میں موجود ہیں۔ جو ویسے میں سمجھا رہا ہوں یہ وہ ہیں جو عام طور کے کتب میں نہیں ہیں، اور مسائل کی ایسی کھلی تنقید نہیں ہے کہ جس سے بندے کو سمجھ آ جائے۔ اس پر ان کا ایک معروف سوال یہ ہے کہ حدیث پاک ہے من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کہ جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر صلاۃ اور درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، تو عندہ کی حد کیا ہے؟ عندہ کی، یہ بڑا معروف سوال ہے، عندہ کی حد کیا ہے کہ میرے پاس پڑھے تو میں سنتا ہوں؟ یہ پاس سے کیا مراد ہے؟ کتنی دیر؟ 2 ہاتھ، 4 ہاتھ، 10 ہاتھ، کتنی دور تک وہ تو عندہ ہے، اور کہاں جائیں تو عندہ کی حد ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے حضرات نے اس کی جو رائے پیش کی ہے، مثلا حضرت شیخ محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، وہ تو فرماتے ہیں عندہ کا اطلاق مسجد پر ہے، کہ مسجد نبی کے اندر جو پڑھے میں خود سن لیتا ہوں، اور اس کے باہر جو پڑھے تو مجھ پر فلائقہ پہنچا دیتے ہیں۔ بعض حضرات نے یوں تحدید کی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ عندہ کی حد نہ متعین کر سکتے ہیں، نہ عندہ کی حد متعین کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ جو لفظ عندہ ہے کہ جو میرے پاس پڑھے میں سن لیتا ہوں، یہ عندہ ایک عرفی چیز ہے جو امر تقریبی ہوتی ہے، امر حقیقی نہیں ہوتا۔ عندہ میرے پاس یہ عرفی چیز ہے، ہر چیز کا عندہ الگ ہوتا ہے۔ یہ میرے پاس ہے، یہ بالکل الگ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حضرات ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کسی آدمی کا والد فون کرتا ہے کہ جی میرا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں جی ہاں ہمارے پاس ہی پڑھتا ہے۔ اب یہاں پاس کا مطلب یہ نہیں کہ کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو بالکل آخر میں ہے وہ بھی پاس ہے، اور جو پہلی صف پر ہے یہ بھی پاس ہے۔ اب دیکھو میرے پاس ہے لیکن اس پاس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بالکل الگ ہو گیا نا۔ آپ سے مثلاً آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری سندھ سے جماعت آئی ہے اور جو سرگودا کے فلاں گاؤں میں ہے وہ کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں ہمارے قریب ہے۔ اب یہ کتنا قریب ہے کوئی پتہ نہیں، حالانکہ وہ یہاں سے 50 کلومیٹر ہوگا، سرگودا کے اندر ہی جو ہے، اور ایک ہے جو ہمارے 25 کلومیٹر ہوگا، اور ایک ہے جو گاؤں بالکل ہمارے ساتھ ہے۔ ہم تینوں کو کہتے ہیں ہمارے قریب ہے، لیکن اب ایک قریب 3 کلومیٹر ہے، ایک 25 اور ایک 50 ہے۔ تو یہاں دیکھو قریب کا معنی متعین نہیں کر سکتے۔ اسی طرح عندہ یہ ایک عرفی چیز ہے جو امر تقریبی تو ہے، امر تحقیقی نہیں ہے۔ ہم طے نہیں کر سکتے کہاں تک عندہ ہے اور کہاں سے باہر عندہ نہیں۔ وجہ ہمارے ذمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ اب وہ عندہ کی حد کے اندر ہے یا باہر ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ عندہ کی حد کے اندر ہوگا تو خود سن لیں گے اور جواب دیں گے، عندہ کی حد سے باہر ہوگا فرشتے پہنچا دیں گے اور پھر بھی جواب ملے گا۔ عندہ کی حد کے اندر ہو یا باہر ہو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا نا۔ اس لیے یہ اعتراض برائے اعتراض تو ہے، لیکن اس اعتراض کا اصل مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں بات۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، وہ آپ سے پوچھیں گے صلاۃ و سلام سنتے ہیں یا ہر بات سنتے ہیں؟ اب آپ پھر پھنس جائیں کہ کیا جواب دیں۔ ہم کہتے ہیں بھی سب سے بڑی بات، آسان بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سماع ثابت ہے اور عام اموات کا سماع بھی ثابت ہے۔ ہم عام اموات کے سماع فی الجملہ کے قائل ہیں، سماع دوام اور مطلق کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، وہ کیا کیا سنتا ہے اس بات کو چھوڑ دیں، اور ہمارے تمام اکابر سماع فی الجملہ کے قائل ہیں۔ اب کوئی کس بات کا قائل ہے کہ منکر نکیر سوال کرے تو مردہ سن لیتا ہے، اس کے سارے قائل ہیں۔ دفن کر کے جائیں تو جوتے کی آواز سنتا ہے،
بعض کہتے ہیں اس کا معنی کہ واقعتاً سنتا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں واقعتاً سنتا نہیں، یہ تعبیر ہے سرعت سے، یعنی لوگ دفن کر کے ابھی اتنے دور ہوتے ہیں کہ بندہ ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، اتنی جلدی آتے ہیں، اور اس کو تعبیر بیان کیا ہے۔ تعبیر اس سے انو یسم خفقان علیہم، بعضوں کی یہ رائے ہے اور بعض سما کے قائل ہیں۔ اسی طرح بعض خاص مواقع پہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدر کے اندر مقتولین بدر مشرکین سے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو خدا نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا؟ وجدنا ما وعد ربنا حقا، جو ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا ہم نے تو دیکھ لیا ہے۔ اب یہ جو مشرک تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن کریم میں انک لا تسمع الموتیٰ، اور آپ فرما رہے ہیں، ان کو خطاب کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، یہ آج تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اب اس کے سارے قائل ہیں کہ سنتے تھے۔ بد دیانتی کی آپ اخیر دیکھیں، ایک مولانا صاحب نے کتاب لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے سماع موتیٰ، اور ثابت کیا کہ سنتے نہیں ہیں، اور نام رکھا ہے سماع موتیٰ۔ جیسے قدری ہیں تقدیر کے منکر، اور کہا جاتا ہے قدریہ، اہل حدیث ہیں حدیث کے منکر، اور کہتے اہل حدیث ہیں، ثابت کیا نہیں سنتے اور نام رکھا ہے سماع موتیٰ۔ اب بددیانتی دیکھیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ، اس سے ثابت ہے کہ مردہ نہیں سنتا۔ یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے بلکہ حضرت عمر کی رائے یہ ہے، حضرت عمر بھی اس آیت سے یہی سمجھتے تھے کہ مردہ نہیں سنتا، اور اس پر دلیل کیا پیش کی کہ جب قلیب بدر، وہ بدر کا جو کنواں تھا جب مقتولین بدر پڑے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے جو خدا نے تمہارے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا اور شکست کا تمہارا مقدر تھا تم نے پا لیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور اب کیسے خطاب کرتے ہیں، قرآن تو کہتے ہیں انک لا تسمع الموتیٰ۔ میں نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی، حضرت عمر اس آیت سے بات یہی سمجھتے تھے کہ مردہ نہیں سنتا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی بات کو مان لیا تھا یا پھر جواب بھی دیا تھا؟ جی فرمایا تھا نہیں عمر یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا حضرت عمر کا اجتہادی استدلال تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے عمر کا اس استدلال تو بیان کر دیا، اور جو حضور نے اس کو نہیں قبول کیا آپ اس کو بیان کیوں نہیں کر دیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ صحابہ کا عقیدہ یہ ہے اور صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جسم وفات کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ پوچھیں بھئی دلیل کیا ہے؟ وہ کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کیف صلاتنا تورض علیکم یا رسول اللہ وقد ارمتا، اللہ کے نبی ہمارا سلام کیسے پیش ہوتا ہے، آپ تو مٹی میں مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات کو قبول فرما لیا یا وضاحت فرما دی؟ فرمایا نہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ بات تمہاری ٹھیک نہیں ہے، نبی کے جسم کو اللہ مٹی پر حرام کر دیتے ہیں، نبی کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اب صحابہ کا نظریہ یہی ہوگا کہ مٹی کھا لیتی ہے، یا یہ ہوگا کہ نہیں کھاتی؟ اس کی ایک اور مثال سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے اور سو گئے، اور اٹھے اور آپ نے وطر پڑھے اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے وضو کے بغیر نماز کیسے پڑھ لی؟ امی عائشہ کا ذہن یہ تھا کہ وضو سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ امتی ہو یا نبی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا بتایا، یا عائشہ عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل جاگتا ہے، نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ اسے کیا ثابت کریں گے کہ امی عائشہ کا یہی نظریہ ہے کہ نبی بھی سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو جب ایک بات کہ اللہ کے نبی وضاحت فرما دیں، پھر اس صحابی کی پہلی بات اب اپنے حق میں پیش کریں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہمارا تعجب نوٹ فرما ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بتاؤ تعجب ہے کہ نہیں؟ یعنی اتنی باتوں پہ صحابی پوچھتا ہے، اللہ کے نبی وضاحت کرتے ہیں، تو آپ صحابی کی رائے کو نہیں لیتے، جو نبی نے بات فرمائی اس کو لیتے ہیں کہ آپ نے اصلاح فرما دی ہے، اور اس مسئلے پہ حضرت عمر نے جو رائے دی ہے، جو اللہ کے نبی نے وضاحت فرمائی ہے، اس کو نقل نہیں کیا جا رہا، اور پھر کہتے ہیں دیکھو عمر کی رائے وہی تھی جو ہماری ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مولانا صاحب نے بیان فرمایا، اور بیان میں فرمانے لگے کہ تم اہل بدعت کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے،
تم فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی نے تو منافق کا بھی جنازہ پڑھا ہے، تم منافقین کے جنازے نہیں پڑھتے، تم فلاں کے نہیں پڑھتے، تم نے نفرت کی آگ پلا رکھی ہے، اور اللہ کے نبی نے منافق کا جنازہ ہی پڑھا ہے۔ اور پھر دلیل بھی پیش کیا عبداللہ بن ابی ابن سلول کا جنازہ جو اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ اب مجھ سے ایک ساتھی نے، میں باہر جاتا ہوں نا، لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں ہر کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کا جنازہ نہ پڑھو، تو یہ تو مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منافق کا بھی پڑھا ہے۔ میں نے کہا بھی ان مولانا صاحب نے آدھی بات فرمائی ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے نبی پڑھ لیا ہے، آئندہ نہیں پڑھنا۔ انہوں نے پڑھنا تو بتا دیا، اور جو نبی پاک کو اللہ نے منع کیا وہ نہیں بتا رہے۔ ہم پڑھنا بھی بتاتے ہیں، منع کرنا بتاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے روک دیا تو ہمیں رک جانا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ تم کہتے ہو ہمیشہ نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی پڑھو، اللہ کے نبی نے تو 16 مہینے نماز پڑھی ہے اور منہ بیت المقدس کی طرف کیا ہے، تو میں نے کیسے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ختم ہو جائے گا؟ ہم اسے کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، یہ تو تمہیں نظر آتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کو منع کر دیا گیا کہ آئندہ صرف منہ کعبہ کی طرف کرنا، یہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں دلائل ذہن میں رکھا کرو، اور اس کے باوجود بھی میں کبھی ساتھی کہتا ہوں ہماری نرمی دیکھو، لوگ ہمیں سختی کہتے ہیں، اتنی بات غلط ہے اور ہمارے علم میں ہے، اور ہم خاموشی اختیار کی ہوئے مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کا نام لے کر تردیدیں نہیں کر رہے، اتنی آپ کی رعایت کرتے ہیں، اور جن کی ہم رعایت کرتے ہیں وہی ہمیں کہتے ہیں یہ لوگ سخت بہت ہیں۔ میں نے کہا سخت نہیں، ہم تو اصل معتدل بھی تب تھے کہ آپ کا نام لے کر تردید کرتے کہ آپ نے بات غلط کی ہے، لیکن ہم نے تو نام بھی نہیں لیا، ہمیں تو مداہن کہنا چاہیے، آپ کہتے تم سخت بہت ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان باتوں کو اب اچھی طرح سمجھو۔ قبر میں انبیاء زندہ ہیں، اب اس پر عقلی سوالات نہیں ہوتے، ڈکوسلے ہوتے ہیں، اور میں اپنے بیانات میں سمجھاتا ہوں اور آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بات آگے جا کر سمجھایا کریں۔ ایک دلیل ہوتی ہے اور ایک ڈکوسلہ ہوتا ہے۔ ڈکوسلہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس کو مثال سے سمجھے کہ گجرانوالہ میں تانگے گھوڑے بہت ہیں۔ اب ایک آدمی تانگے پر بیٹھا کوچوان سواریاں لے کر جا رہا ہے کالج روڈ گجرانوالہ، اور وہاں اس کے پیچھے فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ 1 to 5 پہ جا رہا تھا۔ اچانک ان بابا جی نے اپنے تانگے کو دائیں طرف موڑا، اب ایکسیڈنٹ ہونے لگا، تو نوجوان نے بریک ماری اور بڑی مشکل سے موٹر سائیکل کو کنٹرول کیا۔ تو نوجوان نے غصے میں آ کر کہا کہ بابا جی تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھ دا اشارہ چا کر دے، آپ نے دائیں طرف مڑنا تھا تو ہاتھ کا اشارہ دے دیتے۔ بابا جی فرمانے لگے پتر تینوں 3 گز لمبا بانس نہیں دسدا تے 2 فٹ لمبا ہاتھ تینوں دس پینا سی، تجھے 3 گز لمبا بانس تو نظر نہیں آ رہا، یہ 2 فٹ کا ہاتھ تجھے نظر آ جانا تھا۔ اب یہ کالج کا پڑھا لکھا لڑکا ہے اور ٹانگے کے کوچوان کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑا ہے کہ میں بابے نے چھیڑیا گیا ہوں۔ اسی طرح کسی غیر مقلد کو آپ چھیڑ لیتے ہیں اور پھر شرمندہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کھکر کو ہاتھ کیوں لگایا۔ وہ نوجوان تھا۔ اب یہ بابا جی نے دلیل پیش فرمائی یا ڈکوسلہ مارا؟ جی ڈکوسلہ مارا۔ اسی گجرانوالے کا ایک واقعہ ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک بابا کوچوان تانگے والے پہ جا رہا تھا اور ساتھ گدھا گاڑی پر ایک عورت تھی، جیسے ہوتے ہیں نا جھگیوں والے مرد ہوتے ہیں، یہ بھی گدھا گاڑی چلاتے ہیں، عورتیں بھی ان کی چلاتی ہیں۔ تو گدھا گاڑی پہ عورت بیٹھی، ساتھ 2-3 بچے بھی تھے، جا رہی تھی۔ اب اس بابے نے اسے کہا تھا کہ مائی، بابا اس کو کہہ رہا ہے مائی اے کھوتی نو سائڈ تے کر، ایک پاسے کر، کھوتی کو ایک سائڈ پہ کر گدھی کو۔ وہ کہنی بابا ایک کھوتی نہیں کھوتا ہے، یہ گدھی نہیں گدھا ہے۔ بابا آندہ میں نے ہن پتہ لگا تو بھی کھوتا رکھے ہے، مجھے اب پتہ چلا کہ تو نے بھی گدھا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جملے چلتے ہیں نا، یہ بڑے اونچے شہروں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن یہ دیہاتوں کے وہ مذاق ہیں جو عام روٹین پر چلتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بابا جی نے کتنی غلط بات فرما دی۔ اب یہ بابے نے ڈکوسلہ دیا یا دلیل دی؟ جی لڑکے کو جواب نہیں آیا۔ کالج میں ڈکوسلے پڑھاتے ہیں تو جواب کہاں سے وہ دیتے؟ میں اس لیے کہتا ہوں یہ مرکز اہل سنت والجماعت کا درویش ہوتا نا، کالج نہ ہوتا تو بابے کے ڈکوسلے کا جواب بھی دے دیتا۔ اس لیے کہنا تھا بابا جی جب 3 گز کا لمبا بانس موڑنا ہونا تو 2 منٹ پہلے 2 فٹ کا ہاتھ نکال کے بتا دیتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، یہ میرا بانس موڑنے لگا ہے۔
ہمارا درویش ہوتا ڈکوسلے کا جواب بھی دے لیتا، لیکن وہ درویش تو تھا نہیں، کالج کا لڑکا تھا۔ تو ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتا ہے ڈکوسلہ۔ بالکل اسی طرح مماتی اور غیر مقلد جب دلائل سے عاجز ہوتے ہیں پھر ڈکوسلہ بازی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہماری دلیل کا جواب نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم دلائل کے جواب بھی دیتے ہیں اور ڈکوسلوں کے جواب بھی دیتے ہیں۔ ہم کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے، یہاں آنے والے کو یہ گلہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جواب نہیں دیا۔ جواب دیتے ایسے ہیں جیسا آنے والا ہوتا ہے، بندے کی شکل و صورت دیکھ اس کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے نا۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں، اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں؟ جی بالکل زندہ ہیں۔ اب مجھے براہ راست کی گفتگو ہے، ایک مواتی پوچھ رہا ہے حضور قبر میں زندہ ہیں الیاذ باللہ، اتنی قبر تنگ ہے تو ان کا سانس اندر نہیں گھٹتا؟ اب اس کا آسان جواب تو بڑا آسان ہے، میں دے چکا ہوں کہ قبر میں روح کا نبی کے جسم کے ساتھ تعلق نہ تعلق تصرف ہے نہ تعلق تدبیر ہے، بس سانس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ حیات ہی اور دنیا والی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اس کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہا جی 5 ماہ۔ میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ تجھے اللہ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے تو تیرا سانس نہیں گھٹتا، اللہ نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھ لے تو پھر تجھے اشکال کیوں ہے کہ سانس نہیں گھٹتا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا پھر سوال کریں گے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں؟ آپ نے کہا جی بالکل زندہ ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے کہنا 63 سال۔ وہ جب قبر میں زندہ ہیں تو پھر 63 سال تو نہ ہوئے نا؟ آج کون سا ہجری ہے؟ سن 1437، اور 13 سال پہلے ملا لیں مکہ مکرمہ کے تو کتنے ہو گئے؟ 1450، اور 400 سے پہلے ملا لیں کتنے ہو گئے؟ 1500 ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں زندہ ہیں تو پھر آپ 1500 سال کے ہوئے نا، 63 سال کے تو نہ ہوئے۔ جب زندہ ہیں تو عمر 63 سال نہیں 1500 سال، 1490 سال ہوئی نا۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی 40 سال۔ میں نے کہا ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہے؟ کہا جی 5 ماہ۔ تو میں نے کہا آپ سچ بولے نا، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آپ سے کوئی بندہ پوچھے عمر کتنی ہے، آپ نے کہنا 14 سال اور 5 ماہ، 14 سال اور 5 ماہ۔ کہتا ہے جب آدمی ماں کے پیٹ میں زندہ ہو اس کو عمر میں شمار نہیں کرتے۔ میں نے کہا قبر کے پیٹ میں زندہ ہو اس کو بھی عمر میں شمار نہیں کرتے۔ جس طرح عمر ماں کے پیٹ سے نکلنے سے شروع ہوتی ہے، اسی طرح عمر قبر میں جاتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب پوچھے نا عمر کتنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر قبر میں جانے تک کتنے سال بنتے ہیں، اس کو عمر کہتے ہیں۔ آپ بتاؤ جو عمر کا معنی بھی نہیں سمجھتا اور وہ اعتراض کرے حضور کی حیات پر، تعجب ہے کہ نہیں؟ بتاؤ او بھائی تعجب ہے کہ نہیں اس پہ؟ میں اس لیے کہتا ہوں مجھے تعجب ہوتا ہے ان باتوں پر، یار ان کا علم کیسا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے اور پھر اشکال کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو اپنے زندہ باپ کو قبر میں کوئی دفن نہیں کرتا، تو زندہ نبی کو صحابہ نے قبر میں دفن کر دیا۔ مشرکین مکہ کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ اپنی زندہ بچی قبر میں دفن کر دیتے تھے، تو صحابہ نے نبی کو زندہ دفن کر دیا، یہ تو مشرکین مکہ سے بڑا گناہ ہوا۔ اب ہمارے ساتھی پریشان ہوتے ہیں کہ شاید بڑی مضبوط دلیل دی ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہمارا عقیدہ آپ نے پورا سنا نہیں یا سمجھا نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی پر دنیا میں موت آئی ہے اور قبر میں حیات ملی ہے، تو جب صحابہ نے زندہ دفن نہیں کیا، صحابہ نے اس پیغمبر کو دفن کیا جن کی دنیا میں موت آ گئی ہے، تو دنیا کے اعتبار سے تو موت آ چکی ہے، اب اللہ کے نبی کو وہاں بھیجنا ہے، یہاں کی حیات ہے، اور وہ حیات دنیا کی نہیں ہے، وہ حیات قبر کی ہے۔ وہ حیات کون سی ہے؟ قبر کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو بھی کرتے ہوں گے، تو یہ بتائیں کہ حضور وضو کہاں کرتے ہیں؟ اب آپ اس کا جواب تلاش کریں، نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ قدوری میں ہے، نہ کنز میں۔ آپ پریشان ہوں گے یار اس کا جواب کہاں سے؟ یہ تو بہت بڑا علامہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی اگر قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو بتاؤ وضو کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دفن فرمایا تھا تو اس سے پہلے اللہ کے نبی کو غسل بھی کروایا تھا؟ کہا جی کروایا تھا۔ میں نے کہا غسل کریں تو وضو ہو جاتا ہے؟ کہا جی ہو جاتا ہے۔
میں نے کہا اس کے بعد وضو کہاں ٹوٹا ہے آپ بتا دیں، کہاں کرتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں۔ کہاں ٹوٹا ہے آپ بتا دیں اور کہاں کرتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ تو جواب ہے جو میں کہتا ہوں نا سوال پر سوال ہے، یہ تو وہ ہے۔ اور تحقیقی جواب بڑا آسان ہے کہ جب نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہے تو نبی کی موت ناقض وضو کیسی ہوگی؟ نبی جب زندہ ہیں اور سو جائیں تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو نبی جب قبر میں حیات ہیں تو وہاں وضو ٹوٹنے اور جڑنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو کرتے ہیں، چٹکلے مارتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اب ذرا بات اچھی طرح سمجھنا، میں ایک دو بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہم جو پیغمبر کی حیات کے قائل ہیں، شہداء کی حیات کے قائل ہیں، عام اموات کی حیات کے قائل ہیں، میں نے اس میں فرق کیا ہے۔ ایک اب اہم سوال سمجھیں، آپ جب بھی پڑھیں گے نا کتب میں آپ کو یہ بات ملے گی، مثلا فتاوی رشیدیہ میں ہے، اگر گنگوئی سے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی کسی میت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، استشفاء کسی سے کہہ سکتا ہے؟ ایسے نہ کہو نا، میری بات تو سنو۔ میں کہتا ہوں کوئی سے کسی نے پوچھا، یہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات تو مبادی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی رشیدیہ میں سوال ہے، کسی نے پوچھا کہ میت کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ جو قبر میں حیات کے قائل ہیں وہ دعا کرانے کے بھی قائل ہیں، اور جو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں وہ دعا کرانے کے قائل۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں جو اموات کے سماع کے قائل ہیں وہ دعا کی درخواست کے بھی قائل ہیں، اور جو ان کی سماع کے قائل نہیں ہیں وہ دعا کی درخواست کے قائل بھی نہیں ہیں، سوائے انبیاء کے کہ وہ بالاتفاق سنتے ہیں، سوائے انبیاء کے کہ وہ بالاتفاق سنتے ہیں۔ اب دیکھو گنگوئی نے جتنا پورا مسئلہ بیان کیا، اس سے دو باتیں ثابت ہو گئیں، انبیاء کا سماع اتفاقی ہے اور باقی اموات کا سماع اختلافی ہے۔ دو باتیں ہو گئی نا۔ اب ہمیں پوری بات بتانی چاہیے نا، مولانا گنگوئی کی بات آدھی اور غلط نقل کیوں کرتے ہیں؟ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ انبیاء کا سماع اتفاقی ہے، عام اموات کا سماع اختلافی ہے، تو کیوں ہے؟ بعض کہتے ہیں جی میت سنتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سنتی، تو یہ عہد صحابہ سے عام اموات کا سماع اختلافی کیوں ہے؟ اس اختلافی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب دو وجہ سمجھیں۔ پہلی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہیں دی، موت تب سمجھ آتی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ موت تب سمجھ آتی ہے جب، اب سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ بعض سونے والے ایسے ہیں جو نہیں سنتے اور بعض ایسے ہیں جو سنتے ہیں۔ بعض سونے والے ایسے ہیں جو نہیں سنتے اور بعض سونے والے ہیں جو، کیا مطلب؟ اب اگر ایک سونے والا ایسا آدمی ہے کہ جو منشیات اور ڈرگس کا عادی ہے، وہ سو جائے، آپ اس کے کان میں بھی آواز دے تو وہ نہیں سنتا۔ اب نہ سننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ سننے کی وجہ کہ عارضہ ہے کہ نشے کا اتنا عادی ہے، اس نشے نے اس کے کان کو جام کیا، وہ نہیں سننا۔ اب بات سمجھ لیں، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں سننے والے، ہلکی سی آواز آئے تو اٹھ جاتے ہیں، اور بعض کے ڈھول بجاؤ تو پھر بھی نہیں اٹھتے۔ سونے والے دو قسم کے ہیں یا نہیں؟ یا آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بعض سونے والے ایسے ہیں کہ وہ سوئے وہ ہوں، اوپر بارش برسے تب بھی نہیں اٹھتے، اور یہ میں واللہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ میں ایسے فرضی بات نہیں کہہ رہا، بعض ایسے سونے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا سونے والا سوتا ہے، سورج نکل آتا ہے اور وہ باہر سویا ہوتا ہے، وہ نہیں اس کی آنکھ کھلتی۔ اب جب اس کو دیکھو گے تو بندہ کہنا ہے کہ سونے والا نہیں سنتا، اور بعض ایسے ہلکی آرٹس اٹھ جاتے ہیں، اسے دیکھو گے تو آپ نے کہنا ہے سونے والا۔ تو جس طرح سونے والوں کے حوال مختلف ہیں، اسی طرح مرنے والوں کے قبر میں حالات مختلف ہیں۔ آپ کہو گے جی کیا مطلب؟ ہم عن دعائہم غافلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حضرات نے دیکھا کہ قبر میں جو گیا وہ کافر ہے، اور کافر کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب میں اتنا مشغول ہے کہ پیچھے والا آواز دے تب بھی نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، کافر ہے نا، یہ تو عذاب میں کیسے سنے گا؟ اور اگر وہ کافر نہیں مومن ہے تو وہ سو رہا ہے، لیکن سوتا بھی کیسے ہے؟ حور اس کی بغل میں ہے۔ وہ سونا بھی مشغولیت کا سونا ہے، اور جب آدمی اس حالت میں مشغول ہو تو پھر کسی کی بات نہیں سنتا۔
سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ اب جن کو تجربہ ہے وہ بھی کہتے نہیں سنتا، جن کو نہیں ہے وہ بھی کہتے نہیں سنتا۔ وہ سو کون کا بھی کہتا ہے کہ سننی نہیں چاہیے، سنتا ہے یا نہیں، وہاں کہ سننی چاہیے نہیں اس لیے کہنا نہیں سنتا۔ میں بدگمان تو نہیں ہو سکتا بھی اس کے نکاح نہیں، پھر کیوں کہتا نہیں سنتا؟ میں تو اچھی طویل کر رہا ہوں۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیں۔ اگر آدمی قبر میں کافر ہے تو وہ عذاب میں مشغول ہے، وہ پچھلے کی بات سنے گا؟ اس کی تو اپنی چیخیں نکل رہی ہیں، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، خود چیخ رہا ہے، وہ سنے گا کہاں سے؟ اور اگر وہ قبر میں مومن ہے، جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو، جنت کی نعمتیں، جنت کا مشاہدہ وہ ایسا مستغرق ہے، وہ دنیا والے کی بات کیوں سنے گا؟ تو جنہوں نے اس کی مشغولیت کو دیکھا وہ کہتے ہیں نہیں سنتا، اور جنہوں نے اس کی ذات میں سماع کو دیکھا کہ سننے کی صلاحیت موجود ہے، کہ روح نے سننا ہے، اور روح پہلے بھی فنا نہیں تھی، روح اب بھی فنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سن لیتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں سنتا اور جو کہتے ہیں سنتا ہے، صحابہ کرام میں سماع کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مشغولیت کو جن نے دیکھا سماع کا انکار کر دیا، اور جن نے اصل حالت کو دیکھا ان نے سماع کا اقرار کر دیا۔ لیکن انبیاء کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ جب مجھے کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو میں مشاہدات الہیہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی مشاہدات الہیہ میں مستغرق ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ویسے سلام نہیں سنتے، اللہ ان کی روح کو لوٹاتے ہیں، متوجہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی ان کی بات کو سن لیتے ہیں اور سن کر جواب بھی۔ اب دیکھیں اس سے آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ اموات کے سماع کے قائل نہیں کیوں نہیں ہیں، کہ ان کی روحیں مشغول ہیں یا عذاب میں اور یا راحت میں۔ پیغمبر کی روح بھی مشغول ہے لیکن سنتی کیوں ہے؟ الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھے متوجہ فرما دیتے ہیں، اور یہ میرا اعزاز ہے، میں امت کا سلام سنتا ہوں اور جواب بھی دے دیتا ہوں۔ آپ اس حدیث پر پھر سوال کر دیں گے، کہتے ہیں اگر اس حدیث کو مان لیا جائے اور اس حدیث سے پیغمبر کے سلام اور جواب کو مان لیا جائے، یہ تو پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی بندہ حضور پہ سلام نہ پڑھتا ہو۔ اس کا معنی حضور روح آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، یہ تو پیغمبر کے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہوگا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جواب دیے ہیں، اور ایک جو بہت پیارا جواب ہے، حضرت فرماتے ہیں اگر ردن کا صلہ عربی میں اعلیٰ ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اور ردن کا صلہ الہ ہو تو پھر معنی اور ہوتا ہے۔ اب اگر ردن کا صلہ الہ ہو پھر معنی ہوتا ہے روح کو لٹانا، اور ردن کا صلہ اعلیٰ ہو تو پھر معنی ہوتا ہے متوجہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی، الا رد اللہ علیہ روحی، یہ نہیں کہ میری روح نکل جاتی ہے اللہ واپس لوٹاتا ہے، نہیں، اللہ میری روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں کہ امت نے سلام بھیجا ہے، ان کو جواب دو، امت میں سلام بھیجا ان کو جواب دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اب اس کا معنی یہ بھی ہے ہر کسی کو الگ جواب دیں، اور یہ بھی ہوتا ہے اکٹھی درخواستیں کہ جمع ہو جائیں اور سلام پیش ہو جائے، اور آپ ایک بار وعلیکم السلام فرمائیں اور پھر تجلیات الہیہ کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا عالم الگ ہے، برزخ کا عالم الگ ہے، اس عالم کو اس عالم پر قیاس ہی نہ کریں، بات سمجھ آئے تو بھی مان لیں، نہ سمجھ آئے تو بھی مان لیں، کیونکہ اس کا تعلق مشاہدات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پیغمبر کی وحی کے ساتھ ہے، اور وحی کی ابتدا وہی ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ بس بہتر ہے کہ بغیر سمجھے اس کو مان لیں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ، بات ذہن میں آ گئی۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت مختصر بات کی ہے، بہت لمبی بات نہیں کی، ایک دلیل پر اتنی بحث ہے نا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، میں ایک دلیل پڑھوں نا اور اس دلیل پہ بات شروع کر دوں، پھر اس پہ سوال کروں، پھر جواب دوں، تو آپ دیکھنا ایک دلیل پر کتنا زور لگتا ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اس پر کتنا وقت چاہیے آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، یہاں عید کے دن میں اپنے مرکز میں تھا، منڈی باولدین سے مجھ سے میرے
مجھ سے بیعت بھی ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، مجھ سے خلافت بھی ہے، مولانا حارث، وہ آئے اور ان کے ساتھ 2-3 لڑکے تھے۔ میں نے سمجھا ہمارے لڑکے ہیں۔ جب چائے وائے پی لی تو لڑکا کہتا جی میرا ایک سوال ہے۔ مجھے کہتے استاد جی اس کا سوال ہے۔ میں نے کہا بتاؤ۔ مجھے کہتا ہے آپ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے، یہ دلیل آپ کی نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ دیکھنا تیاری ان کو کیسے کرائی جاتی ہے، یہ دلیل آپ کی نہیں ہماری ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جی اس آیت میں ہے بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس۔ آپ کہتے ہیں زندہ ہیں فی قبورہم، آپ کہتے ہیں زندہ ہیں قبروں میں، اور قرآن کہتا ہے زندہ ہیں اللہ کے پاس۔ ہم کہتے ہیں زندہ علیین میں اللہ کے پاس، آپ کہتے ہیں زندہ ہیں قبروں میں۔ زندہ ہم بھی مانتے ہیں، زندہ آپ بھی مانتے ہیں۔ ہم زندہ علیین میں مانتے ہیں اللہ کے پاس، تم زندہ قبروں مانتے ہو مٹی میں۔ تو یہ آیت ہماری دلیل ہے، تمہاری دلیل نہیں ہے۔ آپ بتاؤ، اب آپ کو مولانا عبدالوجود جانی صاحب کی بات سمجھ آئی کہ ظاہر نصوص ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی کا نام قرآن کی تفسیر ہے نا۔ اور الحمدللہ ہماری اس محنت کے بعد ابھی میں آنے لگا، میرا خیال ہے 15 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، ایک بچی کا فون آیا، مولانا صاحب میں فلاں ضلع سے بات کر رہی ہوں، آپ دورہ تفسیر کراتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہمارا تحقیق المسائل کا دورہ ہے جو 26 میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی ہم کچھ عورتیں ہیں جو دورہ تفسیر کرنا چاہتی ہیں یا مماتی کراتے ہیں، ان کے پاس پڑھنا نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے، حیاتی ہمارے علاقے میں کراتے نہیں، اب ہم کیا کریں؟ میں نے کہا بس 12 دن کا دورہ ہے، آپ وہ دورہ اگر پڑھ لو اور جتنا فائدہ ہو گیا، جب ہم دورہ تفسیر شروع کریں گے تو پھر کرنا۔ یہ میں نے پہلے بھی کیا، آپ پھر سن لیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے دورہ تفسیر شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ ہم نے دورہ تفسیر شروع کرنا ہے۔ ہماری تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، دعا کریں وہ تاخیر اس سال پوری ہو جائے، ہم آئندہ سال دورہ تفسیر شروع کر دیں گے۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ ہے کہ دورہ تفسیر بہت گرمی میں آ رہا ہے اور درمیان میں رمضان بھی آنا ہے، ساتھی بہت دور سے آتے ہیں، گرمی میں اتنی دیر پڑھنا اور خود ہمارا پڑھانا یہ کافی مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں جیسے حال ہے نا پورا، اس پورے حال کے اندر کم از کم بڑے اے سی ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں نام تو مجھے بھی نہیں آتا، لیکن جو بڑے اے سی ہیں وہ کم از کم 6-7 اے سی لگ جائیں اور یہ پورا حال ٹھنڈا ہو اور ہم 4 گھنٹے 10 گھنٹے پڑھائیں تو پڑھنے والے کو الجھن نہ ہو گرمی کی وجہ سے۔ جب ہمارا یہ انتظام ہو گیا نا، ہم نے دورہ تفسیر شروع کر دیں انشاءاللہ۔ ایک اور دوسری وجہ میں کھل کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں، آپ ہمیں چندے نہیں دے سکتے، لیکن آپ دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے مرکز کا 1,20,00,000 سالانہ بجٹ ہے۔ یہ بجٹ ہے تعمیرات کے علاوہ ماہانہ اخراجات، تنخواہیں، بجلی، گیس، کھانا۔ اور میں طلباء سے بھی کہتا ہوں آپ دعا کریں، ہمیں رمضان میں مخلوق سے مانگنا پڑتا ہے۔ مجھے کبھی ساتھی کہتے ہیں استاد جی رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ایمان کمزور ہے، رمضان میں مخلوق سے مانگتے ہیں، فنڈز جمع کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب ایسے عطا فرما دے کہ مجھے رمضان میں چندہ نہ مانگنا پڑے۔ بس آپ یہ دعا فرمائیں، اللہ اس سے بے نیاز کر دے کہ مجھے رمضان میں چندے کے سفر نہ کرنے پڑیں، بس پھر ہم جانیں اور آپ جانیں، فنڈز کا بندوبست اللہ فرما دیں، ہمارے پاس اے سی لگے ہوں، ہم تفسیر پڑھیں اور آپ پڑھائیں، پھر آپ دیکھیں تفسیر میں مزہ کتنا آتا ہے۔ آپ دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے چندے نہیں مانگتا، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ بعض طلباء بہت ماشاءاللہ، بعض طلباء کو اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کو متوجہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ ایک مولوی ہے، وہ تفسیر کرانا چاہتا ہے۔ اچھا اس سے بڑھ کر میں بات آپ سے کہتا ہوں، میری بات پہ شاید آج آپ کو یقین نہ آئے، ہم جتنے کام کرنا چاہ رہے ہیں نا شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو لوگ کفریہ ممالک میں رہتے ہیں یا مسلمان ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر مشغول ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بزنس میں، ان کی خواہش ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر پڑھیں، اور وہ اتنا وقت نہیں ہے کہ سبقاً 4 گھنٹے بیٹھیں، وہ چاہتے ہیں کہ تفسیر قرآن یہ ویڈیو کے اندر آ جائے اور ہم گھر میں روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھتے رہیں اور ہم قرآن کی تفسیر سیکھ لیں۔ اور ہم نے نیت کی ہے، میں نے تو نیت ایسی پکی کی اللہ اسباب عطا فرما دے۔ میں نے ایک دو ساتھیوں سے عرض بھی کیا، میں نے کہا بھی آپ ہمارے اسباب برابر کریں اور 1 یا 2 سال تک میں پاکستان کے سارے جلسے چھوڑ دوں، میں 2 سال پورے دیتا ہوں، ہم اسٹوڈیو بناتے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک پوری قرآن کریم کی تفسیر ویڈیو ریکارڈ کرا دیتے ہیں،
یہ اتنا بڑا قیامت تک کے مسلمان کا صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب جو لوگ کھولتے ہیں نا تفسیر پڑھنے کے لیے، آگے اہل حق کی تفسیر ہوتی نہیں ہے، وہ سب باطل بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں جی ہم کیا کریں؟ تو آپ اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ ہم ویڈیو کے قائل ہی نہیں ہے، دعا کیا کرنی ہے؟ دعا تو تب کریں جب ہم قائل ہوں۔ اب آپ کو قائل کیسے کریں، اس پر بھی میں انشاءاللہ کسی وقت بات کروں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہم اس کے اندر یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ خیر، آپ اس کا جواب سمجھ گئے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یا فی قبورہم۔ وہ نے دلیل تو ہماری ہے۔ میں نے کہا آپ سوال سمجھیں، شہید کہاں زندہ ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا شہید کہاں زندہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ اب یہ سوال تو اس کو پڑھایا نہیں تھا نا، پھنس گیا، جتنا علم تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا شہید کہاں زندہ ہے؟ کہتا ہے اللہ کے پاس۔ میں نے کہا اللہ کہاں ہے؟ علیین میں۔ مجھے کہتا ہے جی ہر جگہ۔ تو میں نے کہا شہید زندہ کہاں ہوا؟ ہر جگہ۔ میں نے کہا تسی تے بریلوی تو گندے ہو۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ، تو تم نے کہا مشرک ہے۔ تم نے شہید کو ہر جگہ بھی مان لیا، تو مومن کیسا ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ کہتا جی اس کا مطلب؟ میں نے کہا نہیں، مطلب تجھے نہیں بتاؤں گا، تب بتاؤں گا جب تو طالب بن کر آئے گا۔ ابھی تو سائل بن کر آیا ہے ہمیں خراب کرنے کے لیے۔ تجھے کسی نے بتایا ہے یہ اسٹیج کا خطیب ہے، اس کے پاس علم نہیں، اس کو چھیڑ دے۔ تو نے چھیڑا ہے، ہم نے چھیڑ کر جواب دیا ہے۔ اب جن کے پاس علم ہے ان سے جواب پوچھ کر آ۔ مجھے علم ہے، یہ پھلاتے ہیں مدرس نہیں ہے، علم نہیں آتا، بس اسٹیج کا خطیب ہے، یہ ہا کر کے مجمع کو تباہ کر لیتا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یا ہمارے پاس ایک طالب علم تھا، آپ لطیفہ سنیں۔ میں کمرے میں گیا تو فون کر رہا تھا۔ میں نے کہا کس کو فون کر رہا ہے؟ مجھے اشارہ کہ استاد میں بیٹھ گیا، اسپیکر آن کر دیا، یہ میں اپنے کانوں سے فون سن رہا ہوں۔ اس نے ایک مماتی عالم کو فون کیا، تو وہ لڑکا طالب علم باول نگر کا تھا۔ وہ کہتا ہے جی شیخ صاحب میں باول نگر کا ہوں، اور ہماری ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ یہ حیاتیوں کے مولوی ہیں مولانا الیاس گھمن، ہمارے باول نگر آتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ساری ہماری محنت پہ پانی پھیر دیتے ہیں، اس کا کیا حل نکالیں؟ وہ آگے کہتا ہے یار علم اس کے پاس نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، کھپ ڈالتا ہے، چھوڑو اس کو۔ وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں علم اس کے پاس نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب ہم کریں کیا؟ وہ اسٹیج پہ تقریر کرتا ہے اور فضا بدل جاتی ہے، ہماری محنت پہ پانی پھرتا ہے۔ اب آگے مولوی پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہے، ہم مدرس ہیں وہ خطیب ہے۔ یہ بات تو ہے، ہم مدرس ہیں وہ خطیب ہے، ہم 10 سال تقریریں کرتے رہے، وہ ایک تقریر سے سارا پانی پھیر دیتا ہے، اس کا حل ہمارے پاس بھی کوئی نہیں۔ یہ میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، وہ اسپیکر کے اندر اس نے آن کیا، وہ اسپیکر فون کر رہا ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ پاک فرمائے کوئی بات تو انہوں نے مان لی ہے نا، چلو کوئی مان لے، یہی کافی ہے۔ سوال سمجھ آ گیا؟ میں اس کا اب دیکھیں اس کے جواب پر کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، صرف اندہ کو سمجھانے کے لیے، میں مذاق نہیں کر رہا، صرف اندہ کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ یہ سوال آپ ذہن میں رکھ لیں، میں کسی مجلس میں سوال کو انشاءاللہ مغرب کے بعد بیان ہوتا ہے نا، اس میں کسی وقت اس کو بیان کر دوں گا، تاکہ آپ کے سامنے جو اندہ کا مطلب کیا ہے۔ سوال تو ان کا مضبوط ہے نا، سوال کمزور نہیں ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بندہ غیر معقول ہو اور سوال معقول ہو تو جواب دینا چاہیے، بندہ معقول ہو سوال غیر معقول ہو تو جواب نہیں دینا چاہیے۔ وہ لڑکا غیر معقول تھا لیکن سوال اس کا معقول تھا، اور یہ سوال ایسا ہے جو سمجھانا چاہیے۔ ابھی سمجھا دوں یا بعد میں کر لیں؟ جی مختصر کر لیتے ہیں، شارٹ کر لیتے ہیں، آپ اس کو 2 گھنٹے کا خود بنا لینا۔ اب بات سمجھنا، یہ جو ہے نا بل احیاء عند ربہم، یہ عند ربہم یہ قرآن کریم کی خاص اصطلاح ہے جس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں اسلام نہیں ہے۔ جی ہمارے ہاں بھی اسلام ہے نا۔ حضرت مریم کو روزانہ جو کھانا حضرت زکریا دیتے وہ کھانا اللہ کی طرف سے تھا، لیکن جب آج کھانا ملا پوچھا انا لک ھذا، حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ جی ہوا من عند اللہ۔ یہ کیوں فرمایا؟ اندہ خاص اصطلاح ہے عند ربہم، اس کو سمجھیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آپ کسی بندے سے، آپ یہاں سے اپنے گھر سے جاؤ، مثلا آپ سرگودا ہو، لڑکے سے پوچھو بھی آپ کے ابو جان کہاں پر ہیں؟ وہ کہتا ہے جی لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں۔
آپ پوچھتے ہیں آپ کے دادا ابو کہاں پر ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس ہے۔ یہ جو کہا لاہور گئے ہیں، یہ بات تو سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہے، اس کا معنی کیا ہے جی؟ فوت ہو گئے۔ اچھا اللہ میاں قبرستان میں، تو یہ کیوں کہا اللہ میاں کے پاس ہے؟ اللہ میاں تو لاہور بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، تو ہر جگہ پر ہے۔ اس کا معنی کیا؟ ابو لاہور ہیں اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس ہے۔ آپ گاڑی پر بیٹھے لمبا سفر کر کے اپنے گھر آ رہے ہیں اور سفر بڑا اچھا رہا، اے سی گاڑی ہے، آرام سے پہنچے۔ گھر والے نے پوچھا کیسا سفر کا؟ الحمدللہ بہت اچھا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، اے سی لگا ہوا تھا، کھانے کا خیال کیا، بہت اچھا الحمدللہ۔ اچھا اگر آپ آ رہے تھے اور گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی تباہ ہو گئی اور آپ بچ گئے اور گھر پہنچ گئے، آپ سے گھر والے پوچھے بتاؤ کیسا رہا؟ کہا بس اللہ ہی نے پہنچایا ہے، اللہ ہی نے پہنچایا ہے۔ اچھا جو آپ ٹھیک ٹھاک پہنچے تھے خیر خیریت سے، بغیر کی تکلیف کے، وہ کس نے پہنچایا تھا؟ وہاں تو آپ نہیں کہتے اللہ نے پہنچایا، اب کہتے ہیں اللہ نے پہنچایا۔ یہ کیوں نسبت بدل گئی ہے؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ایک کنال 20 مرلے جگہ خریدتا ہے، 5 مرلے پر اپنا مکان بنا لیتا ہے، 15 مرلے پر مسجد بنا لیتا ہے۔ اب یہ جو 5 مرلے کا مکان ہے یہ کس کا گھر ہے؟ بھائی عبد الرحمن کا گھر ہے، یہ بھائی عبداللہ کا گھر ہے۔ اور جو 15 مرلے کی مسجد ہے یہ کس کا گھر ہے؟ بھائی عبداللہ کا یا اللہ کا؟ جگہ ایک بندے نے خریدی ہے، تعمیر ایک بندے نے کی ہے، 15 مرلے کا نام اور ہے، 5 مرلے کا نام اور ہے، یہ نام کیوں بدلا ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا۔ اللہ کہاں پر ہے جی؟ بولو نا، کہاں پر ہے؟ تو اپنی طرف اٹھانے کا معنی کیا ہے؟ یا اگر تو اللہ صرف اوپر ہو پھر بات ٹھیک ہے، اپنی طرف اٹھا لی ہے۔ جب اللہ ہر طرف ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو پھر اس کا معنی کہ اپنی طرف اٹھایا ہے۔ اب اوپر اٹھانے کو اپنی طرف کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوالات سمجھ آ گئے؟ اب اس کا خلاصہ سن لو۔ خلاصہ یہ ہے ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، ہر چیز پر حقیقی اختیار اللہ کے ہیں، اور بعض چیزوں پہ ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور بعضوں میں ظاہری اختیار بندے کو دے دیتے ہیں۔ جہاں ظاہری اختیار بھی اللہ اپنے پاس رکھے وہاں عندہ ربہم عند اللہ کہتے ہیں، اور جس کا ظاہری اختیار بندے کو دے دیں وہاں اللہ عند ربہم عند اللہ کا لفظ استعمال نہیں فرماتا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، روٹین پر چلے تو ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے نا، اور ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گاڑی پھر بھی سیدھی پہنچے، اب یہ اللہ کے اختیار ہوئے یا بندے کے ہوئے جی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ نے پہنچایا ہے، بس اللہ نے پہنچایا ہے۔ کیوں؟ یہ اختیارات بندے کے ختم ہو گئے تھے، گاڑی لگ گئی، گاڑی میں گاڑی گھس گئی، گاڑی ٹوٹ گئی، گاڑی ٹکڑے ہے، بندہ بچا ہوا ہے، تو یہ اسباب سے ہٹ کے بچا ہے نا۔ اب نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ابو جان کہاں گئے ہیں؟ لاہور، یہ مرضی سے گئے ہیں، مرضی سے آئیں گے۔ دادا ابو کہاں پر ہیں؟ اللہ میاں کے پاس، یہ مرضی سے مرے ہیں، ان کا اختیار تھا۔ اب چونکہ ان کے جانے میں اختیار نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کا اختیار بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ کیوں؟ ان کے اختیارات ختم ہو گئے۔ یہ جو آپ نے 20 مرلے جگہ لی، 5 مرلے پر اپنا مکان، 15 مرلے پر مسجد، تو اپنے مکان کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بولتے جاؤ، بیچ سکتے ہیں۔ اور 15 مرلے کی مسجد نہیں بیچ سکتے نا۔ 5 مرلے کا مکان یہاں کی بجائے کسی اور جگہ بنا لیں اور یہاں آپ اپنی دکان بنا لیں، بنا سکتے ہیں نا۔ اور 15 مرلے کی مسجد کسی اور جگہ بنائیں اور یہاں جنرل سٹور بنائیں، بنا سکتے ہیں۔ یہاں چونکہ آپ کے اختیار ختم ہو گئے ہیں تو یہ مکان اللہ میاں کا ہے، اور جہاں اختیار آپ کے ہیں وہ مکان آپ کا ہے۔ وہ گزارش سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک بار کہا، انبن گھر میں ہو ہی جاتی ہے خامد بیوی میں، تو اس نے کہا اگر غروب شمس سے پہلے میری حدود سلطنت سے تو باہر نہ نکلی تجھے 3 طلاق۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، خلیفہ بھی پریشان، بیوی پریشان۔
ہارون رشید کی خلافت اتنی لمبی تھی، بغداد کے اوپر سے بارش بادل گرستا اور بغداد میں نہ برستا تو ہارون رشید کہتا تھا امطری حیث شئتی یاتی کہ خراجک، تو جہاں بھی برسے گا وہاں کا غلہ میرے پاس ہی آنا ہے، نہ برس بغداد میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی حکومت تھی ہارون رشید کی۔ اب پریشان ہو گئے۔ خلیفہ کی بیوی نے قاضی امام ابو یوسف کو پیغام بھیجا کہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا ہے، اس کا حل نکالے۔ قاضی صاحب نے فرمایا یہ مسئلہ بہت اہم ہے، بیٹی خود آ کر مسئلہ پوچھو، یہ کسی بندے کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا۔ اب خلیفہ کی بیوی تھی، پھنس گئی، مجبوری تھی، آنا تھا انہیں۔ جب مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، کب آئیں؟ فرمایا عصر کے بعد، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آؤ۔ تو جب آ گئی، امام ابو یوسف نے شاگردوں سے فرمایا مسجد کے اندر خیمہ لگا دو جیسے اعتکاف کے لیے ہوتا ہے، اور اس کو وہاں بٹھاؤ۔ وہاں بٹھایا تو انہوں نے کہا جی مسئلہ، کہا جی امام صاحب فرما رہے مغرب کی اذان کے بعد بتاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں پہلے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا نہیں بعد میں بتاتا ہوں۔ نہیں پہلے، کہا میں جو کہہ رہا ہوں بعد میں، جانا نہیں ہے۔ تو بیٹھی رہی، مغرب کی اذان ہو گئی۔ امام یوسف نے فرمایا کہ بیٹی کیا مسئلہ ہے؟ وہ رو پڑی۔ فرمایا روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا جی اب مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا پوچھنا آپ سے مسئلہ؟ فرمایا بیٹی رو نہیں، مسئلہ بتاؤ۔ اس نے کہا جی مسئلہ تو یہ ہے، میرے خامد ہارون رشید نے کہا تھا سورج کے غروب ہونے سے پہلے میری حدود سلطنت سے نکل جا، اگر تو نہ نکلی تجھے 3 طلاق۔ سورج غروب ہو گیا، اب مجھے 3 طلاق پڑ گئی، میں نے مسئلہ کیا پوچھنا ہے؟ امام یوسف فرمانے لگے بیٹی آپ گھر چلی جاؤ، آپ کو 3 طلاق نہیں، 1 بھی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے خامد کی حدود سلطنت نکال کے مسجد میں لے آئے تھے، مسجد میں اختیار بادشاہ کے بھی نہیں چلتے، یہ تمہارے خامد کی حدود سلطنت سے باہر جگہ ہے، اس لیے تم نے مغرب سے پہلے ہم نے تمہیں باہر نکال لیا تھا، طلاق کیسے ہے؟ جاؤ گھر، کوئی طلاق نہیں ہے۔ میں اب آپ اندہ کا معنی سمجھ آ گیا؟ لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم۔ پہلے ایک بات سمجھ لو، بل رفعہ اللہ الیہ۔ حضرت امام راضی تفسیر کبیر فرماتے ہیں المراد بالرفع مکان لا یجری فی حکم غیر اللہ۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھانے کا معنی یہ ہے زمین پہ انسان کو اختیارات ہیں، اوپر کسی کے اختیارات سوائے اللہ کے نہیں، ایسی جگہ کی طرف اٹھا لیا جہاں اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں، وہاں اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی طرف بلایا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور نیچے اللہ نہیں ہے، مقصد یہ تھا۔ اب دیکھنا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل امواتا بل احیاء عند ربہم کا معنی یہ ہے آدمی دنیا میں جیتا ہے کب؟ جب کھانا کھائے۔ دنیا میں جیتا ہے کب؟ جب پانی پیے۔ اور کھانا کب کھاتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا بغیر محنت کے؟ بتاؤ۔ حضرت مریم کو جو روزانہ کھانا ملتا حضرت زکریا لاتے، محنت ہوتی تھی یا نہیں؟ اور جو آج آیا محنت یا بغیر محنت کے؟ جب محنت کے ساتھ آتا حضرت زکریا دیتے ہیں، اور جب محنت کے بغیر آیا تو من عند اللہ۔ دنیا میں آدمی کو رزق ملتا ہے، محنت کرتا ہے، اور قبر میں جو شہید کو ملتا ہے اس میں محنت نہیں ہوتی۔ بل احیاء عند ربہم کو آگے دے جاؤ، عند ربہم یرزقون، ان کو اللہ کے پاس رزق، یعنی وہ ایسی جگہ ہیں جہاں رزق ان کو بغیر محنت کے ملتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ علیین میں ملتا ہے۔ احیاء عند ربہم، دنیا میں آدمی زندہ رہتا ہے، اس کو زندہ رہنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا معنی؟ آپ سانس لیں گے تو زندہ رہیں گے، آپ گلا بند کر کے سانس لینا چھوڑ دیں تو مر جائیں گے۔ لیکن قبر کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ آپ گلا گھونٹے تو مر جائیں، گلا نہ گھونٹے تو زندہ رہیں۔ وہاں کی حیات میں بھی دخل نہیں ہے اور وہاں کے رزق میں بھی دخل نہیں۔ احیاء عند ربہم کا معنی یہ ہے اب وہ ایسی جگہ زندہ ہیں جہاں حیات میں ان کی محنت کو دخل نہیں ہے، ایسی جگہ رزق ملتا ہے کہ ان کی محنت میں رزق میں ان کی محنت کو دخل نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کیونکہ وہ قبر میں نہیں ہے بلکہ علیین کے اندر چلے گئے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان الدین عند اللہ دین، اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ کے ہاں بھی اسلام ہے، ہمارے ہاں بھی اسلام ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے ہم اپنی محنت سے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جتنی اللہ نے کمی فرما دی کمی ہے، جو بیشی فرما دی بیشی ہے۔ چونکہ اس میں کمی بیشی کا ہمیں اختیار نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ دین اللہ کا اسلام ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے اسلام اور ہمارے ہاں اسلام نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی اسلام ہے، لیکن اس میں کمی بیشی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب عند ربہم کا معنی سمجھ گیا؟ وہ بولو سمجھ گئے کہ نہیں؟
شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ بولو، توجہ رکھنا، زندہ ہو، میں آخری بات کہتا ہوں، زندہ ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کیسے زندہ ہے؟ دیکھو اس کی آنکھیں بند ہیں۔ کیسے زندہ ہے؟ سانس نہیں لے رہا۔ کیسے زندہ ہے؟ نبض نہیں چل رہی۔ کیسے زندہ ہے؟ اس کا خون گردش نہیں کر رہا۔ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے زندہ ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ آپ اس کو کیا کہو گے؟ یہ میں جواب آپ کو دے چکا ہوں، میں آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ یہ زندہ ہے، اس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، لیکن تعلق تصرف نہیں ہے۔ یہ زندہ ہے تو دوڑتا کیوں نہیں؟ زندہ ہے تو مارتا کیوں نہیں؟ زندہ ہے تو جہاد کرتا کیوں نہیں؟ کیوں؟ تعلق تصرف نہیں ہے۔ یہ زندہ ہے تو سانس کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ تعلق تدبیر نہیں ہے۔ پھر زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ تعلق حیات ہے۔ تو شہید کی زندگی میں جب تعلق تصرف، تعلق تدبیر ہے ہی نہیں، یہ دوڑے گا کیسے اور یہ دنیا کا مال کھائے گا کیسے؟ تعلق ہے لیکن تعلق کون سا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب بتاؤ، جو بندہ شہید سامنے پڑا ہو اور اس کو زندہ نہ کہے، آپ اسے کیا کہو گے؟ تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا شہید زندہ ہے، یہ کہو گے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور بھائی شہید سامنے زندہ پڑا ہو، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہیں مانتا، آپ اسے کیا کہو گے؟ تو اندھا ہے؟ نہیں۔ قرآن کریم نے کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تعلمون۔ میں نے غلط پڑھا؟ کیا آیت ہے؟ ولکن لا تعلمون تو نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ سمجھو کیوں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیوں فرق کیا ہے؟ پہلے تھا فساد، اب ہے ایمان۔ توجہ رکھنا، پہلے کیا تھا؟ فساد، اب کیا ہے؟ ایمان۔ جو چیز معلوم ہو حواس سے اسے کہتے ہیں شعور، اگر چیز معلوم ہو وحی سے اسے کہتے ہیں علم۔ ادراک بالحواس کا نام شعور اور ادراک بالوحی کا نام علم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا۔ فساد حواس سے معلوم ہوتا ہے یا وحی سے؟ فساد تو آنکھ سے پتہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ جو ایمان ہے یہ وحی سے معلوم ہوتا ہے یا آنکھ سے معلوم ہوتا ہے؟ وحی سے۔ اب کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، یا کافر یا مومن۔ منافق ہوگا، آپ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ منافق کا معنی اندر کفر ہو ظاہر ایمان ہو، ہم اندر کو دیکھ نہیں سکتے تو منافق کیسے کہیں گے؟ اس لیے فرمایا ان کا نفاق وحی سے معلوم ہو رہا ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب بات سمجھو، ادراک بالحواس کا نام شعور، ادراک بالوحی کا نام وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہ زندہ ہے لیکن آنکھ سے پتہ نہیں چلنا، آنکھ سے پتہ نہیں چلنا۔ یہ زندہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ہاتھوں سے پتہ نہیں چلنا، آنکھ سے دیکھو نہ نہیں سمجھ آنی، ہاتھ رکھو تمہیں سمجھ نہیں آنی، چیک کرو کان سے تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، شہید کی حیات تمہیں حواس سے معلوم نہیں ہونی، یہ معلوم ہونی ہے تو کس سے؟ علم سے، وحی سے۔ اس لیے فرمایا حواس کو چھوڑو، وحی کو مانو۔ اگر یہاں وحی سے بھی حیات معلوم نہ ہوتی تو وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ کہتے۔ لوگ کہتے ہیں شہید زندہ نہیں، کیوں؟ دوڑتا کیوں نہیں؟ زندہ کیوں؟ دیکھو سانس نہیں لے رہا، زندہ ہوتا تو لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے لیکن اس کا پتہ تمہیں آنکھ سے نہیں چلنا، اس کا پتہ تمہیں وحی سے چلنا ہے۔ اب بات سمجھنا، جس کا پتہ آنکھ سے چلے اور بندے کو پھر بھی پتہ نہ چلے اسے کہتے ہیں تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ نہیں سمجھ آئی؟ جب پانی یہاں پڑا ہوا ہے، ایک طالب علم ادھر میں بلا تو بات سنو، یہ آتا اور ساتھ پانی گراتا ہے تو میں کیا کہوں گا اس کو؟ تو بے ایمان ہے، تجھے گلاس نظر نہیں آ رہا، یہ کہوں گا؟ کیا کہیں گے؟ وہ اندھا ہے، تجھے گلاس نظر نہیں آ رہا، چونکہ گلاس کا نظر آنا نہ آنا اس کا تعلق آنکھ سے ہے، وحی سے نہیں ہے۔ اس لیے جو بندہ
سونے والے کو کہے، توجہ رکھنا، سونے والے کو، کیوں بھئی یہ زندہ ہے، ہم نہیں زندہ نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا، پیٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ سونے والوں کے زندہ نہیں ہے، ہم کہیں گے تو بہرا ہے، کان لگا کے سن، آواز نہیں آ رہی؟ یہ زندہ ہے، وہ کہتا ہے زندہ نہیں ہے، ہم کہیں گے تیرا جسم شل ہے، ہاتھ لگا کے دیکھ، ایسے کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو جو سونے والے کو زندہ نہ مانے اسے اندھا کہیں گے، اسے بہرا کہیں گے، اسے کہیں گے تیرا ہاتھ شل ہے، اور جو شہید کو زندہ نہ کہے اسے یہ نہیں کہیں گے تو اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا، وہ تو نظر آنا ہی نہیں ہے، لیکن لا تشعرون، اسے کہیں گے تو بے ایمان ہے، نبی نے زندہ کہا تو کیوں نہیں مانتا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ شہید کی حیات معلوم ہوگی حواس سے یا وحی سے؟ نبی کی حیات معلوم ہوگی حواس سے یا وحی سے؟ تو جو پیغمبر کے جسم کے ہاتھ رکھ کے کہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ جاؤ حضور کے جسم کو ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں زندہ ہے کہ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے تو اندھا ہے، ہم کہیں گے تو بے ایمان ہے۔ پیغمبر اور شہید کی حیات کا تعلق حواس سے نہیں ہے، اس کا تعلق وحی سے ہے، اس لیے سونے والے کو زندہ نہ مانے تو بے ایمان کہیں گے، سونے والے کو زندہ نہ مانے تو بہرا کہیں گے، سونے والے کو زندہ نہ مانے اسے شل والا کہیں گے، اور شہید کو زندہ نہ مانے تو پھر بولو نا، جو مانتے ہیں وہ بولو، جو نہیں مانتے وہ نہ بولو، کیا کہیں گے؟ اور اونچی آواز سے کیا کہیں گے؟ اس میں کیا؟ یہ کون سی سخت بات ہے؟ قرآن کی بات کو نہ مانے، یہ سخت بات کون سی ہے؟ آپ کہتے ہیں بہت سخت ہے، بہت متشدد ہے، اس میں تشدد والی بات کون سی ہے؟ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اس لیے کہا دیکھو ایک ایک دلیل پہ اگر کھلی بات کریں نا تو وقت چاہیے کہ نہیں، میں اس لیے مسئلے کی ترقی کر کے چھوڑ دیتا ہوں، بھائی مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ آپ پہ کھل جائے، باقی دلائل آپ ملاحظہ فرماتے رہیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا